یہ 4 خلاباز ایک تاریخی خلائی مشن پر روانہ ہونے والے ہیں۔ مشن اسپیشلسٹ ریکس والہائم، کمانڈر کرس فرگسن، پائلٹ ڈگ ہرلی اور مشن اسپیشلسٹ سینڈرا میگنس وہ آخری عملے کے طور پر جانے جائیں گے جنہیں خلائی شٹل اڑانے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ سینڈرا میگنس کو تو یاد ہے وہ لمحہ جب انہوں نے 1981 میں سب سے پہلے خلائی شٹل کی پرواز دیکھی۔ میں ہائی اسکول میں تھی اور کسی بھی چیز کو انسانوں سمیت خلا میں جاتے دیکھنا ایک بہت حیرت انگیز بات تھی۔ ہم نے اس قدر حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ دیکھنے میں تو یہ ایک ہوائی جہاز تھا مگر اس کا طریقہ پرواز ایک راکٹ کی طرح تھا۔ عملے کی یہ تمام افراد پہلے اسپیس شٹل کے مشن کر چکے ہیں مگر ان کا یہ مشن خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے ختم ہونے کے بعد ناسا خلائی شٹلز کا پروگرام بند کر دے گی۔ ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے، ہماری جگہ کوئی بھی یہاں ہو سکتا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی، ہمیں اس کی بہت خوشی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سب ایک ذمہ داری کا احساس بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ آخری اسپیس شٹل کی آخری پرواز ہے تو اس میں ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی اور مزید محنت سے اپنے فرض کو انجام دینا ہوگا۔ ان خلابازوں کو ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ سمندر میں زندہ رہنا، آگ لگ جانے کی صورتحال میں ہنگامی اقدام، ورچوئل لیبز اور سیمیولیٹرز پر ٹریننگ، ان آلات اور اوزاروں سے واقفیت جو یہ استعمال کریں گے اور شٹل اترنے کے بعد باہر نکلنے کے طریقے۔ جب یہ سفر ختم ہوگا تب شاید ہمیں ٹھیک طرح اندازہ ہو کہ یہ کتنی تاریخی پرواز تھی اور یہ کہ یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس آخری مشن کا مقصد انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک ضروری سامان پہنچانا ہے مگر اسپیس شٹل پروگرام کے ختم ہونے کے بعد بھی ناسا سن 2020 تک خلائی اسٹیشن کو برقرار رکھے گا۔ سینڈرا کہتی ہیں کہ خلا میں موجود یہ لیب آج اسپیس شٹل پروگرام کی وجہ سے ہی کام کر رہی ہے۔ یہ دیو قامت عمارت جو آپ کو خلا میں نظر آتی ہے، اس میں تمام چیزیں اسی وجہ سے ہیں کیونکہ شٹل پروگرام انہیں وہاں لے جاتا رہا ہے۔ اسپیس شٹل پروگرام کی ہی وجہ سے 10 سال سے زیادہ عرصے تک انسانوں نے اس خلائی اسٹیشن کو آباد رکھا ہے۔ سوزان پریسٹو کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔